السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو، ہم امید کرتے ہیں اب سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج پھر ہم آپ کے لیے ایک عمدہ سٹوری لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ تو سٹوری کو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے، جو بھی لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب اور لائک لازمی کر لیں۔ تو چلو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ علی رضا چیمہ ایک غریب لکڑہارا جنگل کے قریب رہتا تھا۔ وہ روز جنگل میں جاتا، لکڑیاں کاٹتا اور اسے شہر میں لے جا کر بیچ دیتا۔ وہ اس سوچ کے ساتھ زمین بھی کھودتا تھا کہ کبھی شاید اس میں سے اسے خزانہ مل جائے اور اس کی زندگی سنور جائے۔ اسی امید کے ساتھ وہ روزانہ اپنے ساتھ جنگل میں بیلچہ اور کلہاڑی بھی لے کر جاتا تھا۔ ایک دن خزانے کی تلاش میں زمین کھودنے لگا۔ اچانک اسے ایک بہت بڑی دیگ نظر آئی۔ وہ اس دیگ کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوا اور دل ہی دل میں سوچنے لگا، اس دیگ کے اندر کوئی خزانہ چھپا ہوا ہے، اس لیے ہی تو اسے کسی نے جنگل میں درخت کے پاس زمین کھود کر دبایا ہوا ہے۔ وہ خوشی خوشی دیگ کی طرف بڑھا تاکہ اس کے اندر ہاتھ ڈال کر خزانے کو دیکھ سکے۔ اس نے جب دیگ میں ہاتھ ڈالا تو اسے پتا چلا کہ دیگ اندر سے بالکل خالی ہے۔ اس نے غصے میں دیگ اٹھا کر درخت کے پیچھے رکھ دی۔ کچھ دیر وہ خزانے کی تلاش میں زمین کھودتا رہا لیکن اس کے ہاتھ کچھ نہ آیا۔ اس نے غصے میں کلہاڑی اٹھا کر درخت کے پاس پھینک دی اور تھک ہار کر درخت کے قریب بیٹھ گیا۔ اچانک اس کی نظر دیگ پر پڑی۔ اس نے دیکھا کہ وہ کلہاڑی اس دیگ میں جا گری ہے اور اب دیگ میں 100 کلہاڑیاں موجود ہیں۔ وہ ان کلہاڑیوں کو دیکھ کر بہت حیران ہوا، ساتھ ہی اسے یہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ یہ دیگ کوئی عام سی دیگ نہیں ہے بلکہ یہ کوئی جادوئی دیگ ہے، اس لیے تو اس کی ایک کلہاڑی 100 میں تبدیل ہوگی۔ وہ خوشی خوشی اس دیگ کو اٹھا کر گھر میں لے آیا۔ لکڑہارے نے اس دیگ کو ایک کمرے میں چھپا دیا۔ رات کے وقت اس نے جادوئی دیگ میں ایک آم ڈالا آزمانے کے لیے اور وہ آم تھوڑی ہی دیر میں 100 آم بن گئے۔ اب تو اس کا یقین پختہ ہو گیا کہ یہ واقعی کوئی جادوئی دیگ ہے۔ وہ اس دیگ سے سونے کے سکے وغیرہ نکال کر انہیں بیچتا رہا اور امیر ہو گیا۔ امیر ہونے کے بعد وہ دوسرے غریبوں کی مدد کرتا۔ اس کے پاس اگر کوئی غریب شخص آتا تو وہ کبھی اس کو خالی ہاتھ نہ جانے دیتا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ملک بھر میں اپنی سخاوت کی وجہ سے مشہور ہو گیا اور اس کے اچانک امیر ہو جانے اور جادوئی دیگ کی کہانی ہر جگہ پھیل چکی تھی۔ اس ملک کے بادشاہ کے پاس بھی اس جادوئی دیگ کی خبر پہنچی۔ بادشاہ بہت لالچی تھا، اس کے پاس اپنا بہت سارا خزانہ ہونے کے باوجود اسے مزید خزانے کی بھوک تھی۔ اس نے سوچا کہ یہ دیگ اگر اسے مل جائے تو اس کے خزانے میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ اس سوچ کے ساتھ بادشاہ نے حکم دیا کہ لکڑہارے اس کی دیگ کو محل میں لایا جائے۔ خادم گئے اور بادشاہ کے حکم کی تکمیل کی اور لکڑہارے کو دیگ سمیت پکڑ کر محل میں لے آئے۔ لکڑہارے سے بادشاہ نے وہ دیگ لی اور اس کا معائنہ کرنے لگا۔ اچانک وہ اپنے قدم نہ سنبھال سکا اور اس کا پاؤں دیگ میں جا پڑا۔ اب جادوئی دیگ کی وجہ سے 100 بادشاہ نکل آئے۔ ایک جیسے 100 بادشاہ میں ایک اصلی بادشاہ تھا، باقی جادوئی تھے۔ وہ سب دیگ کی حاصل اور لالچ کی وجہ سے ایک دوسرے سے لڑنے لگے۔ یوں ہی سب نے ایک دوسرے کو جادوئی دیگ کے لالچ میں قتل کر دیا۔ یوں لالچ کی وجہ سے اصل بادشاہ خود بھی زندہ نہ رہا۔ لکڑہارے نے خوشی خوشی اپنی جادوئی دیگ اٹھائی اور اپنے گھر آ گیا۔ تو پیارے بچوں، آج کی ہماری اس کہانی سے ہمیں سبق یہ ملا کہ لالچ بہت بری بات ہے۔ اگر کسی کے پاس آپ سے زیادہ اچھی چیز موجود ہو تو آپ اس سے حسد نہ کریں بلکہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس جیسی یا اس سے بھی اچھی چیز عطا کرے۔ تو دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک